بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیغام مناجات سیریز کا جو سلسلہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل رہا ہے، اس سلسلے میں آج جو بیان ہے وہ دعا کے آداب سے متعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن آداب کا ذکر فرمایا ہے، اگر ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اگر انسان دعا کرے گا تو وہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دعا کو بھی قبول فرمائیں گے، اور دعا مانگنے والا جو دعائیں مانگ رہا ہے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ تو دعا کرتے وقت دعا کے آداب کو ملحوظ رکھنا از حد ضروری ہے۔ تو آج کی جو نشست ہے اور آج کی ہماری جو اس وقت مجلس ہے، اس میں دعا کے آداب انشاءاللہ ذکر کرنے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ادب ہے دعا کا وہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جتنا زیادہ آدمی اخلاص کے ساتھ دعا مانگے گا، اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ہی مانگا جائے اور اللہ سے ہی ملنے کا انسان کو یقین ہو، اور یہ یقین اور یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے دیں گے اور اللہ ہی کی قدرت میں سب کچھ ہے، اور وہ ساری میری ضرورتوں کے پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس اخلاص کے ساتھ اگر انسان دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک دعا کا ادب یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگو، یعنی دعا مانگنے میں ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے اور ایسی حیت اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے یہ معلوم ہو اس کے ایک ایک حرکات اور سکنات سے، اس کے ظاہری وضاقتہ سے، اس کے انداز دعا سے یہ جھلکے کہ واقعی یہ آدمی سائل ہے اور یہ آدمی ضرورت مند ہے اور کسی بڑی ذات سے یہ مانگ رہا ہے، سراپا سوالی ہے۔ تو یہ انداز جو ہے یہ ہے عاجزی اور انکساری کا۔ اور اگر آدمی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مستغنی ہے، اس کو تو مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو ایسی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ دعا چپ کے مانگی جائے، آہستہ آواز سے مانگی جائے۔ ہاں کبھی کبھار دوسروں کو تعلیم دینی مقصود ہو تو آدمی زور سے بھی دعا مانگ سکتا ہے، لیکن افضل اور اصل طریقہ یہ ہے کہ دعا آہستہ مانگی جائے۔ اور میں نے جو قرآن کریم کی آیت ابھی پڑھی 90 پارے میں، وہاں پر اسی کا تذکرہ ہے وخفیہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور چپ کے آہستہ آہستہ، تم ہو اور تمہارا رب ہو، کوئی تیسرا اور واسطہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا مانگتے وقت یقین ہو کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے یقین ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دیں گے نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے کہ جیسی نیت ویسی مراد۔ جب نیت ہی نہیں ہے آپ کی اور آپ کو یقین ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو پھر آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی لیے حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم دعا کو قبول کرنے کی، دعا کی قبولیت کی تمہیں امید ہو۔ اللہ تعالیٰ ضرور دعا انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتے جو غفلت اور لاپرواہی سے دعا مانگ رہا ہے، ایسے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا، اور ظاہر ہے کہ حدیث سے یہ ادب بھی حدیث میں ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگ رہا ہے تو حلال رزق کا اہتمام ہونا چاہیے، حلال رزق کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 90% آدمی کی دعا کی قبولیت میں رزق حلال کا، حلال غذا کا، حلال لقمے کا، حلال اور پاک
لباس کا عمل دخل ہے۔ حلال رزق، حلال لباس، حلال غذا، حلال کھانا پینا، اس کا عمل دخل بہت ہے۔ 90% آج جو ہے وہ ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے منہ میں جو نوالا ڈال رہا ہوں آیا وہ نوالا حلال کا ہے یا حرام کا۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ جی میں تو یہ دعا پتہ نہیں کتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، مجھے تو مانگتے مانگتے ایک زمانہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری دعا کیوں قبول نہیں کرتے۔ دعا تو ہم مانگتے ہیں، لیکن دعا کے قبول ہونے میں جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں ہمارا ذہن عام طور پر اس طرف نہیں جاتا، اس طرف عام طور پر ذہن نہیں جاتا۔ تو دعا کے قبول نہ ہونے میں سب سے بڑی چیز جس چیز کا عمل دخل ہے وہ ہے حرام غذا۔ جب تک آدمی حلال نہیں کھائے گا اور اپنے منہ میں حلال لقمہ نہیں داخل کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اس روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ اختیار کرو۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ یہ ذکر کیا کہ عمل صالح اور پاکیزہ اور حلال رزق میں آپس میں بڑا گہرا جوڑ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ حلال رزق کھائے گا اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے، حرام رزق اگر ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اکل حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، حلال کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسی حدیث میں مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اسی میں آخر میں یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پراگندہ بال ہوگا اور گرد و غبار میں اور مٹی میں وہ اٹا ہوا ہوگا اور وہ یا رب کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوگا۔ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، جو لباس اس نے زیب تن کیے ہیں وہ حرام مال سے حاصل کیے ہیں، اور جب ساری چیزیں پرورش اس کی حرام مال سے ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کی دعا کو کیسے قبول کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت میں اکل حلال کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم دعا شروع کریں اور دعا مانگیں تو اس میں ابتداءً اور انتہاءً، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی درود شریف بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگیں۔ شروع میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور آخر میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ اپنی دعا میں گناہوں کا اقرار کرے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم اور شرمندہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ ایک دعا کو بار بار اس کا تکرار کرے، بار بار تکرار کرے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانگ کر دوسری دعا شروع کر دی، دوسری مانگ کر تیسری دفعہ شروع کر دی، کم سے کم ایک دعا کو 3 مرتبہ جو ہے وہ زبان سے کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ ایک ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا میں جلد بازی نہ کریں، دعا میں جلد بازی نہ کرے، جلد بازی۔ چنانچہ حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل فیقول قد دعوت فلم یستجب لی، کہ آدمی جو ہے وہ دعا کرتا رہتا ہے پھر اس کے بعد اچانک دعا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ میں نے شاید گزشتہ درس میں بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی اور بہت تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نظر سے گزرا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں، صرف مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرما لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، اللہ کا کام ہے عطا کرنا۔ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری مصلحتوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری اپنی حکمتوں کے تحت وہ عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمارا جو کام ہے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دعا، ابھی یہ بات گزری آپ کے سامنے کہ دعا میں بہتر یہ ہے
کہ چپکے مانگیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اگر آپ دعا کو دیکھیں جو 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا چپکے سے اور آہستہ آہستہ۔ اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ اور ایک ادب یہ ہے، دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے دعا اپنے لیے مانگے پھر دوسرے شخص کے لیے مانگے، پہلے اپنے لیے دعا مانگے پھر دوسرے کے لیے دعا مانگے۔ اسی طرح ایک ادب اور بھی یہ ہے جو علماء نے لکھا کہ دعا کے آخر میں آمین کہے، اور آمین کہنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ میں نے یہ مختصر سے آداب ذکر کر دیے ہیں احادیث، قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ ان آداب کی رعایت رکھ کر انشاءاللہ ہم دعا اگر مانگیں گے، اور میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا آج کا سارا زور جو ہے وہ دعا پڑھنے پر ہے، دعا مانگنے پر نہیں ہے۔ معاملہ جو ہے وہ دعا پڑھنے کا نہیں ہے بلکہ دعا مانگنے کا ہے، کہ آدمی ان آداب کی رعایت رکھ کر جو میں نے ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ان آداب کی رعایت رکھ کر اگر آدمی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔